السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وان تزوج مسلم ذمیۃ بشہادۃ ذمیین جاز عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی و ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی وقال محمد وظفر رحمهم الله تعالى لا يجوز لأن السماع في النكاح شهادة ولا شهادة للكافر على المسلم فكأنهما لم يسمعا كلام المسلم ولهما أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك لوروده على محل ذي خطر لا على اعتبار وجوب المهر إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال وهما شاهدان عليها بخلاف ما إذا لم يسمع كلام الزوج لأن العقد ينعقد بكلاميهما والشهادة شرطت على العقد۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان آدمی نے نکاح کیا ایک ذمیہ عورت سے جو کہ کتابیہ تھی۔ دونوں باتیں سمجھ لیجئے۔ ذمی ہر اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کی حکومت میں رہ رہے ہوں اور ٹیکس ادا کر رہے ہوں، جزیہ دے رہے ہوں مسلمانوں، وہ ذمی کہلاتے ہیں، کوئی بھی کافر ہو۔ کتابی اس کافر کو کہتے ہیں جو اہل کتاب ہو، یعنی جو کسی بھی آسمانی کتاب کے پیروکار ہوں، یعنی یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، بشرطے کہ وہ دہریہ نہ بن چکے ہوں، کتابیہ بن چکے ہوں۔ کتابیہ ہوں یعنی اصل مذہب کے پیروکار ہوں، آگے نکل کر دہریت تک نہ پہنچ چکے ہوں۔ تو کوئی مسلمان آدمی نکاح کر لے ایسی عورت سے جو کتابیہ ہو اور ذمیہ ہو، وہ نکاح کرے دو ذمی گواہوں کی موجودگی میں، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اہل کتاب سے نکاح کرنا مسلمان مردوں کے لیے جائز ہے، اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن کیا ہے، جائز ہے، اہل کتاب کے ساتھ یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، بشرطے کو اپنے مذہب پر قائم ہو، صحیح ہو۔ لیکن آج کل کی جو صورتحال ہے غیر مسلم ممالک میں، تو وہ یہ ہے کہ اصل مذہب پر بھی نہیں چل رہے، وہ دہریت تک پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ذہن میں رہے کہ جائز ہے لیکن تب کہ جب وہ آسمانی مذہب کے پیروکار ہوں، یہ شرط ہے، تو یہ نکاح کرنا جائز ہے۔ البتہ مسلمان خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اہل کتاب مرد سے نکاح کرے، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے وہ تابع ہوتی ہے، تو اس لیے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافر کی اتباع میں زندگی بسر کرے۔ خیر، بہرحال آمدم برسر مقصد مسئلہ وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر نکاح کرتا ہے کسی ذمی عورت سے، لیکن اس کی گواہ جو ہیں وہ کیا ہیں، دو ذمی ہیں، تو کہتے ہیں کہ آیا یہ نکاح جائز ہوگا یا نہیں، تو اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ احناف میں سے شیخین یعنی امام ابو یوسف اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ، شیخین اور مالکیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ نکاح درست ہے، شیخین اور مالکی یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ احناف میں سے امام محمد، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل، یعنی حنابلہ اور شوافع اور احناف میں سے امام محمد اور امام ظفر کا یہ کہنا ہے کہ یہ نکاح درست نہیں ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ نکاح درست نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ ایجاب و قبول کو سننا، نکاح میں یہ کیا ہے، گواہی ہے، یعنی ایجاب و قبول کو سننا کسی کا بھی یہ کیا ہے، گواہی ہے۔ اور یہ بات آپ اوپر بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ کافر کی گواہی جو ہوتی ہے وہ مسلمان کے خلاف قابل قبول نہیں ہے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اس آیت کے تحت تو کافر کی گواہی جب مسلمان کے خلاف قابل قبول نہیں ہے، اب انہوں نے جو کلام سنا ہے ان کافروں نے، دو ذمیوں نے، تو یہ چونکہ گواہی ہوتی ہے اور گواہی کے یہ اہل نہیں ہے،
تو جب گواہی کے اہل نہیں ہے تو گویا کہ یہ ایسے ہو گئے جیسے کہ انہوں نے وہ کلام سنا ہی نہیں۔ یہ دلیل ہے امام محمد اور امام ظفر وغیرہ حضرات کی، گویا کہ انہوں نے مسلمان جو مرد ہے اس کے کلام کو کیا کیا، سنا ہی نہیں۔ دوسری طرف جو ہے یہ حضرات کہتے ہیں، یعنی احناف میں سے شیخین اور مالکیہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ نکاح کے اندر گواہی جو ہے وہ شرط ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بات تو طے شدہ ہے۔ اور جو گواہی شرط ہے اس کے دو پہلو ہیں گواہی کے، ایک یہ کہ شوہر کے لیے اثبات ملک، یعنی بضع کی ملکیت کو ثابت کرنا، کس کے لیے، شوہر کے لیے، ایک تو یہ حیثیت ہے گواہی کی۔ دوسرا ہے مہر کا الزام، مہر کا لازم ہونا شوہر پر، اس بات کی گواہی۔ تو گواہی کے جب یہ دو پہلو ہیں، ایک کیا، شوہر کے لیے بضع کا اثبات، اور دوسرا ہے وجوب مہر۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک نکاح کے اندر کس چیز کا اعتبار ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ مہر کا تذکرہ نہ بھی ہو، گواہ اس کو نہ بھی سنیں، محض ایجاب اور قبول کو سن لیں تو یہ نکاح کے منعقد ہو جانے کے لیے کافی ہے۔ وہ نکاح کے ملزومات ہیں، مہر وغیرہ، وہ ایک الگ چیزیں ہیں، لیکن محض گواہوں کا ایجاب اور قبول کو سن لینا یہ کیا ہے، گواہی کے لیے کافی ہے، ٹھیک۔ تو اب یہاں اسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ گواہی کا جو اصل مقصد کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ کسی احترام والی، کسی عظمت والی چیز کو کیا کرنا، ثابت کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہے ملک بضع، ٹھیک ہے، یعنی شرمگاہ، اور دوسری طرف ہے مال، مہر۔ تو ان میں سے جو ذی خطر ہے، جو احترام والی چیز ہے، محترم چیز ہے، وہ کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بضع ہے، ایک عضو انسانی، اس کا احترام زیادہ ہے، اور مال وہ تو ایک غیر محترم چیز ہے۔ لہٰذا گواہی جو ہوتی ہے ایک محترم چیز کے اس بات کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا ہم یہاں یہ کہتے ہیں یہ جو گواہی ہے یہ کیا ہے، شوہر کے لیے ملکیت کے اس بات کے لیے ہے، ملک بضع کے اس بات کے لیے، اور اس میں کیا ہے، شوہر کا فائدہ ہے، شوہر کا نقصان نہیں ہے۔ جب شوہر کا فائدہ ہے تو ایک کافر کی گواہی سے ایک مسلمان کا فائدہ ہو رہا ہو تو مسلمان کے فائدے کی گواہی کافر کی بھی کیا ہے، قابل قبول ہے، اگرچہ اس کے خلاف قابل قبول نہیں ہے۔ مسلمان کے خلاف گواہی جا رہی ہو تو پھر کافر کی گواہی معتبر نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان کے حق میں ہو تو وہ گواہی قابل قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر چونکہ شوہر کے فائدے کے لیے، اور شوہر کیا ہے، مسلمان ہے، تو لہٰذا اس کے فائدے کے لیے گواہی ہو رہی ہے تو یہ قابل قبول ہوگی۔ رہی بات خاتون کے حوالے سے کہ اس کے خلاف جا رہی ہے یہ گواہی نکاح کی، ظاہر ہے کہ اس کا ایک عضو جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، اس کا کوئی اور مالک بن رہا ہے، تو اب یہ جو کفار کی گواہی ہے اس عورت کے خلاف جا رہی ہے، تو عورت اور یہ گواہ آپس میں مذہب کے اعتبار سے کیا ہیں، برابر ہیں۔ عورت بھی ذمیہ ہے، کتابیہ ہے، اور گواہ بھی کیا ہے، ذمی ہے اور کتابی ہیں۔ تو اب یہ کیا ہیں، یہ آپس میں کیا ہیں، برابر ہے، اور ایک ذمی کی گواہی ذمی کے حق میں بھی اور ذمی کے خلاف بھی کیا ہوتی ہے، قابل قبول ہوتی ہے، لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا، درست ہو جائے گا، ٹھیک۔ اور اب یہ کہ یہ ہوگی دلیل احناف کی طرف سے، شیخین کی طرف سے، اور اب یہ کہ ان کی دلیل کا جواب جنہوں نے یہ کہا کہ بھائی گویا کہ ان کا کلام کو ہم یہ کہہ دیں گے کہ انہوں نے جو کلام سنا ہے گویا کا کلام سنا ہی نہیں، تو اس کا جواب دیتے ہیں صاحب ہدایہ، بخلاف ما اذا لم يسمع کلام الزوج لأن العقد ينعقد بکلامہما۔ تو بات یہ ہے کہ جو نکاح منعقد ہوتا ہے وہ تو دونوں کے کلام سے ہی منعقد ہوتا ہے۔ اگر وہ کلام کریں گے تو نکاح منعقد ہوگا، اگر وہ کلام نہیں کریں گے تو ظاہر گواہ جب سنیں گے نہیں تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اب جب ان دونوں نے کلام کیا ہے اور انہوں نے کلام کو سن لیا ہے تو اس سنے ہوئے کلام کو عدم سماع پر آپ کیسے محمول کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے جی، وَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ، ایک مسلمان نکاح کرے ایک ذمیہ عورت سے دو ذمیوں کی گواہی سے، تو جاز عند ابی حنیفہ و ابی یوسف،
تو اس کے ساتھ مالکیہ بھی ہیں. وقال محمد وظفر رحمہ اللہ تعالی، شوافی اور حنابلہ بھی، لا یجوز لأن سماع فی النکاح شہادۃ، کہ نکاح کے اندر سننا یعنی ایجاب و قبول کو سننا یہ کیا ہے؟ گواہی کہلاتا ہے. ولا شہادۃ للکافر علی المسلم، اور کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف، علی المسلم مسلمان کے خلاف نہیں ہے، لا شہادت درست نہیں ہے. فکأنہما لم یسمعا کلام المسلم، تو گویا کہ ان دو ذمیوں نے کیا ہے، ان مسلمان جو ناکح ہے اس کے کلام کو سنا ہی نہیں. ولہما، شیخین کی دلیل، ان شہادت شرطت فی النکاح علی اعتبار اثبات الملک، کہ شہادت جو نکاح کے اندر شرط ہے اس میں ایک اعتبار کیا ہے، علی اعتبار اثبات الملک لورودہ علی محل ذی خطر، ملکیت کو ثابت کرنے کے اعتبار سے، لورودہ علی محل، اس لیے کہ یہ وارد ہے ایسے محل پر، ذی خطر جو احترام والا ہے. محل یعنی جو گواہی کا محل ہے وہ کیا ہے؟ ذی خطر ہونا چاہیے. یہ شرط ہے. لا علی اعتبار وجوب المہر، مہر وغیرہ کے وجوب کے اعتبار پر جو گواہی شرط نہیں ہے. اذ لا شہادت تشترط فی لزوم المال، مال کے لازم کرنے میں کیا ہے؟ گواہی شرط نہیں ہے. بعض دفعہ کیا ہے، بغیر گواہی کے بھی مال لازم ہو جاتے ہیں. وہما شاہدان علیہا، اور یہ دونوں کے دونوں جو گواہ ہیں وہ کس پر ہیں؟ علی محل ذی خطر، یعنی لزوم مال پر گواہ نہیں ہے بلکہ ایک محترم چیز پر گواہ ہیں. بخلاف ما اذا لم یسمعا کلام الزوج، بخلاف اس صورت کی کہ جب انہوں نے شوہر کے کلام کو سنا ہی نہ ہو تو اس صورت میں تو ظاہر ہے گواہی منعقد ہی نہیں ہوگی. لأن العقد ینعقد بکلامہما، اس لیے کہ عقد تو منعقد ہی دونوں کے کلام سے ہوتا ہے، جب کلام ہوا ہی نہیں تو نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا. والشہادۃ شرطۃ علی العقد، اور شہادت جو ہے وہ کیا ہے؟ عقد پر شرط ہے. تو جب انہوں نے کلام کیا ہے اور گواہوں نے اس کلام کو سن لیا ہے تو یہی کیا ہے؟ ان کے لیے کافی ہے. آج کے لیے اتنا کافی. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے حامی و ناصر ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.